کئی دہائیوں تک گلف کا سب سے محفوظ، پرامن اور انتہائی مستحکم ملک سمجھے جانے والا ملک کویت اب امریکہ ایران جنگ میں UAE کے بعد سب سے زیادہ حملوں کا شکار ہونے والا ملک بن چکا ہے۔ ایران کی جانب سے مسلسل میزائلز اور ڈرون حملے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے، آئل انفراسٹرکچر، بجلی گھروں اور پانی صاف کرنے والے پلانٹس پر حملوں نے کویتیوں کو 1990 میں صدام حسین کے حملے کی ہولناک یادیں دوبارہ یاد دلا دی ہیں۔ امریکہ اسرائیل اتحاد کی ایران کے خلاف جاری جنگ میں کویت اپنی جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے انتہائی حساس فرنٹ بن گیا۔ ایران نے بار بار اعلان کیا کہ اس نے کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یہاں کیمپ عارف جان، کیمپ بورنگ اور کیمپ علی السلام جیسے بڑے امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایران نے اسے اپنا نمبر 1 ٹارگٹ سمجھا۔ عالمی اداروں کے اندازوں کے مطابق فیبرری سے اب تک کویت پر تقریباً 1400 میسائلز اور ڈرون حملے ہو چکے ہیں، جو UAE کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد ان حملوں میں بہت شدت آئی۔ کویتی آفیشلز کا کہنا ہے کہ صرف فوجی اڈے ہی نہیں بلکہ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کے انتہائی اہم آئل انفراسٹرکچر، بجلی گھر اور سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنانے والے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو زبردست ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ یہ پلانٹس کویت کی 90% سے زیادہ پینے کی پانی ضرورت پوری کرتے ہیں اور اسی لیے اس حملے نے ملک کی بنیادی ضروریات کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ صورتحال اس حد تک خراب ہوئی کہ گزشتہ ہفتے بجلی گھروں پر حملوں کے بعد کویتی حکومت کو شہریوں سے بجلی کا استعمال کم کرنے کی اپیل کرنی پڑی۔ حالانکہ کویت میں بے پناہ گرمی میں درجہ حرارت عام ہی تقریباً 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچ جاتا ہے۔ ان ایرانی حملوں نے پورے کویتی سوسائٹی پر گہرے نفسیاتی اثرات چھوڑے، جو آج دوبارہ تازہ ہو رہے ہیں۔ حالیہ ایران امریکہ جنگ نے کویت کی اکانومی کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ دنیا کے قدیم ترین خود مختار ویلتھ فنڈز میں شمار ہونے والا تقریباً $1 ٹریلین کا کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی ملک کو مالی سہارا ضرور فراہم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کویتی اکانومی پریشر میں ہے۔ کویت کی تقریباً 90% سرکاری آمدنی تیل سے حاصل ہوتی ہے۔ جنگ کے دوران آئل تنصیبات پر حملوں اور اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کے باعث آئل پروڈکشن تقریباً 25 لاکھ بیرل یومیہ سے کم ہو کر صرف 5 لاکھ بیرل روزانہ تک آ گئی ہے، جس سے سرکاری آمدنی کو شدید دھچکا پہنچا۔ اس کے علاوہ کویت کی امپورٹس بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی فراہمی سست پڑ گئی ہے اور کاروباری طبقہ بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سپلائی چین کی رکاوٹوں سے پریشان ہے۔ دوسری جانب عراق کی سرحد سے ایران نواز ملیشیاز کے ڈرون حملوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ شمالی کویت کے متعدد علاقوں میں ان حملوں نے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کیا ہے۔ امریکی ساختہ پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم نے متعدد میزائل تباہ تو کیے ہیں، لیکن کم بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرونز اب بھی کویت کے لیے ایک بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں کویت نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس نے چند ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ ایرانی پاسداران انقلاب سے تعلق رکھتے تھے اور کشتی کے ذریعے ملک میں داخل ہو کر تخریبی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے، تاہم ایران نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جنگ سے پہلے کویت اور ایران کے تعلقات نسبتاً بہتر تھے۔ کویت نے ہمیشہ ایران کے بارے میں بحرین یا UAE جیسا سخت موقف اختیار نہیں کیا۔ کویت کی شیعہ برادری کے سینکڑوں زائرین باقاعدگی سے ایران زیارت کے لیے جاتے رہے۔ اس کے باوجود موجودہ جنگ میں ایران نے اپنی زیادہ تر توجہ اپنی ٹارگٹنگ کویت پہ مرکوز رکھی۔ حالانکہ حالیہ مرحلے میں UAE کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سعودی عرب پر بھی صرف ایک محدود حملہ کیا گیا، جبکہ کویت، بحرین اور اردن نسبتاً زیادہ نشانے پہ رہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق کویت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی جیوگرافی ہے۔ چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے فوجی اڈے، پورٹس، بجلی گھر اور اہم انسٹالیشن ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہیں، جس سے دشمن کے لیے حملے مؤثر بن جاتے ہیں۔ تاہم سب سے بڑا نقصان صرف انفراسٹرکچر کو نہیں ہوا، بلکہ کویت کی آئیڈینٹی کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، جو کئی دہائیوں سے خلیج میں امن اور خوشحالی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سیزنڈ فارمر ڈپلومیٹ جناب آصف درانی صاحب۔ وہ فارمر ایمبیسڈر بھی رہے ہیں UAE میں، ایران میں، اور مڈل ایسٹ کی پولیٹکس کو بہت عمدہ طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔
یہ فروری 28 سے شروع ہونے والی جنگ نے ایک بات تو بہت ہی ایک اویکننگ پیدا کی ہے، یا ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ یہ تمام جو ریاستیں جو سمجھتی تھی کہ وہاں پہ موجود امریکی فوجی اڈے ان کے لیے الٹیمیٹ سیکیورٹی فراہم کرتی ہیں، اور ان کے پاس بے پناہ دولت جو ہے وہ اس کا ایک ایڈڈ اس کو شیلڈ فراہم کرتی ہے، اس دولت کے ذریعے وہ اپنے تحفظ کا جو دائمی حیثیت دے سکتے ہیں، یہ پورا امیج جو ہے وہ شیٹر ہوا رہا ہے درانی صاحب۔ اور اس کی تازہ مثال اب جو اس فیز میں ہم نے دیکھی ہے وہ کویت کی دیکھنے میں آئی، جو کہ ایک محفوظ ترین ریاست سمجھی جاتی تھی اور آج وہ غیر محفوظ ترین ریاست بن گئی ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ حقائق یہ ہیں کہ کویت سمیت باقی جتنے بھی گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے اپنے بیسز امریکہ کو دیے ہوئے ہیں، اور یہ بیسز جو ہے جب ایران پہ حملہ ہوا امریکہ کی طرف سے تو یہ یوز ہوئے تھے۔ جب ایک بیس یوز ہو جاتا ہے تو وہ اینیمی ٹیریٹری بن جاتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہمارے جو گلف سٹیٹس ہیں انہیں یہ احساس نہیں ہوا جب انہوں نے یہ بیسز امریکہ کو دیے تھے۔ یہ بیسز جو ہے ان کی پرانی ہسٹری ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایران کا ریولوشن تھا وہ بھی کار فرما تھا، اور ایران نے 79 میں جب ایک سٹنگ مونارکی کو چینج کر دیا تو اس سے ان تمام گلف ممالک کو جو کہ مونارکیز ہیں ایک خطرہ پیدا ہوا۔ کویت بھی ان میں شامل تھا، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ صدام حسین نے جب کویت پہ حملہ کیا اور اس پہ قبضہ کر لیا تو وہ صدام حسین تو کوئی مونارک نہیں تھے، لیکن وہ اس کو سویلو کرنا چاہتے تھے کیونکہ عراق کا ہسٹوریکلی کویت پہ ایک کلیم رہا ہے اور ایران نے اسے اپوز کیا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کویت اگرچہ بہت پرامن ملک ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کے بیسز ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، لیکن اگر امریکہ ان کے بیسز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے تو وہ ایک نشانہ بن جاتے ہیں۔ اب اس نشانے میں چاہے وہ بیسز نشانہ بنے ہوں یا کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ کویت کے جو ہے گیس اور واٹر انسٹالیشنز ہیں ان کو ہٹ کیا ہو، وہ بہرحال ہے، وہ ایک کولیٹرل ڈیمیج ہے اور یہ قابل افسوس بات ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ فرمائیے کہ جو لیسنز ہیں جو اس وقت سامنے نظر آئے 28 فروری سے لے کے اب تک جو ہے، یہ کتنے دور رس ہیں اور کتنے آپ کو اس حوالے سے اس پس منظر میں جو ہے بنیادی تبدیلی نظر آئے گی اسٹریٹجک تھنکنگ کے حوالے سے، سیکیورٹی کا جو پیرامیٹرز ہیں اس کے لحاظ سے، اور یہ تمام صورتحال کے اندر جو ہے وہ کتنی دور رس اور کلیدی تبدیلی جو ہے ہم ان تمام ریاستوں میں دیکھیں گے، اور مثال کے طور پہ کویت میں؟ ابھی فوری طور پہ تو یہ قبل از وقت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی ان ممالک میں یہ بیسز موجود ہیں، امریکہ ابھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن امریکہ کو بھی لیسن لرنڈ یہ ہے کہ جب تک ان کے ٹروپس آن گراؤنڈ نہ ہوں گے تو ان کو وہ حقیقی وکٹری حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جغرافی اس کے ساتھ ہے، تو یہ ملٹری مائٹ کے باوجود بھی پولیٹیکل چینج لانے میں امریکہ ناکام رہا ہے۔ یہی حقیقت باقی جو بھی لٹورل سٹیٹس ہیں، اگر ان کی ٹیریٹری، ان کے وہاں لوگوں میں جو ہے ول ٹو فائٹ موجود ہے تو اس پہ قبضہ نہیں ہو سکے گا، اس پہ تباہی ہو سکتی ہے جیسے ایران میں ہوئی ہے، لیکن وکٹری جو ہے دشمن کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ بس صاحب ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اور ابھی ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں کہ ایک تو ابھی ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا ایک بڑا ایک کمپریہنسو ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کویت نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ایک ڈائیلاگز ہو رہے تھے اس حوالے سے ایک بڑا کمپریہنسو ڈیفنس ایگریمنٹ بالکل اس لائن پہ، سعودی عربیہ کی لائن پہ ایک وہ تشکیل دیا جا رہا ہے، اور اس کی باقاعدہ وہ کافی ایڈوانس سٹیج پہ آ گیا ہے۔ اسی قسم کی گفتگو جو ہے وہ قطر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اطلاعات کے مطابق کر رہا ہے، بحرین پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، اردن پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی اس خطے کی تبدیلی ہے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی نمایاں طور پہ اور بالکل ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سامنے آیا ہے کہ وہ ایک تحفظ کی چھتری بن گیا ہے ان تمام ریاستوں کے لیے۔
ابھی تو یہ ہم اخبارات میں ہی پڑھ رہے ہیں، یہ خبروں کی حد تک ہے. اصل تو یہ ہے کہ جب وہ ایک کانکریٹ شیپ میں سامنے آئے گا، چاہے وہ کویت ہو یا جو قطر کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بحرین کی بھی بات ہے، لیکن پاکستان بہرحال ان گلف سٹیٹس کے ساتھ جو ہے فوجی تعاون کرتا رہا ہے. لیکن آپ جو بہت بڑا جو معاہدہ ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ہے، جس میں وہ کلاز ہے کہ اٹیک آن ون کنٹری وڈ بی کنسیڈرڈ اٹیک آن بوتھ. یہ ایک طرح سے آپ سمجھے نیٹو کے جو کلاز 5 ہے اس کا اظہار. آپ باقیوں کے ساتھ وہ اس کے نیچر کیا ہے، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ ایگریمنٹ جو کویت کے ساتھ ہے. اس نے جو ریٹیفائی کیا ہے وہ مجھے نے ابھی پوری طرح نہیں دیکھا، لیکن یہ انہوں نے تقریباً 3 سال کے بعد ریٹیفائی کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریئلائزیشن ہے کہ اس معاملے میں سیکیورٹی اقدامات دیے جائیں. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر پاکستان انٹر ہوتا ہے تو پاکستان بہرحال ایک ملٹری پاور ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ تسلیم بھی ہوا. اور لاسٹ ایئر انڈیا کے ساتھ جو اس طرح کا ہمارا میچ ہوا تو اس میں 4 دن کے اندر پاکستان نے جس طرح سے انڈیا کے ساتھ ڈیل کیا وہ بھی واضح طور پہ ہے، اور اٹ ہیز بین وائڈلی ایکنالج. تو اس لیے، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے ساتھ بھی ایک ہمارا ایکسچینج ہوا تھا 16 جنوری 2024 کو، لیکن اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سینیٹی پریویلڈ، اور دونوں ملکوں نے ودن 1 ویک جو ہے اس ایشو کو ریزالو کر لیا تھا. اب اہمیت یہ اس بات کی ہوگی کہ اگر فیوچر میں کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس بات کو انشور کرنا ہوگا کہ فارن پالیسی فرنٹ پہ آپ کوئی پرووکیٹو سٹیپس نہ لیں. سعودی عربیہ نے اس سلسلے میں بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ایران کی طرف سے حملے ہوتے ہوئے، لیکن سعودیہ کو یہ پتہ ہے کہ اس کی سیکیورٹی بہرحال انشورڈ ہے، اس پہ جو ہے ایگریشن نہیں ہو سکتا. ایگریشن سے میرا مطلب یہ ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ. امریکہ جو ہے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کر رہا، اور اسی طرح اسرائیل بھی نہیں کر رہا. تو اس لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فیوچر میں پاکستان کا کوئی رول ہوگا وہ بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ نیگوشیٹ ہوگا. اس میں ہم صرف اس وقت جو ہے وہ بظاہر تو ہم تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن اصل ڈیٹیلز اس وقت ہوگی کہ جب یہ ایگریمنٹ سامنے آئیں گے. مگر ایک بیلنسنگ ایکٹ تو ہے کہ یہ پاکستان کے کوئی یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور بہت ہی کرٹیکل ایڈوانٹیج ہے کہ جو ایک ابھی جو کی صورتحال میں کہ ایران جو کہ جو ہاسٹائل ہے یا جس کے حوالے سے ان ریاستوں کو خطرہ ہوا ہے یا ٹارگیٹنگ ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی پاکستان کے بہت عمدہ بیلنسنگ تعلقات ہیں، اور یہ ریاستیں بھی پاکستان کو اپنا قریب سمجھتی ہیں. تو یہ ایک پیس کے لیے ایک بیلنسنگ پاور بھی پاکستان بن سکتی ہے نا، خالی یہ نہیں ہے کہ یہ جارحیت کا جواب جارحیت سے دینے والی طاقت ہو. کامران صاحب بن نہیں سکتی، بلکہ ہے پاکستان. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بھی بیلنسنگ پاور پاکستان تھی. جی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ اگر کسی ثالث اس کو مقرر کرنا چاہتا تو وہ ایران کو بتاتا کہ فلاں ملک وہ ہماری طرف سے ثالث تھا، تو ایران نے اس کو تسلیم نہیں کرنا تھا. اسی طرح اگر آپ ایران سے پوچھتے کہ بھائی آپ کا ثالث کون ہے، تو نیبرہڈ کے اندر سوائے پاکستان کے آپ کو اور کوئی نظر نہیں آتا تھا. تو اس لیے پاکستان کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ موجود ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ، ملٹری کی سطح پر، اور پھر نیبرہڈ کے لحاظ سے پاکستان کو یہ جو ہے ایک اہمیت حاصل ہے. پاکستان ویسٹ ایشیا کا بھی حصہ ہے، پاکستان ساؤتھ ایشیا کا بھی حصہ ہے، اور سینٹرل ایشیا کا بھی حصہ ہے. تو اس لیے اس کی جو جیو پولیٹیکل جو سٹیٹس ہے پاکستان کا وہ بالکل مشخص ہے، سب کے سامنے واضح ہے.